ویلکم بیک ناظرین. جیسے بریک پر جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ فی الحال ایک کمیشن ہے جو اس بات کا تعین کرے گا کہ آیا یہ جرم ہوا ہے یا نہیں, اور اصل کیس اس کے بعد سٹارٹ ہوگا. اور اس میں یہی بات اٹھائی گئی کہ جی آج تک ہم نے پاکستان ہونے کی حیثیت سے اپنی پرائرٹیز کیوں نہیں فکس کی ہیں, اور ہم اس طرح کے معاملات پر ڈسکشنز کرتے رہتے ہیں اور بات کرتے رہتے ہیں جو کہ اصل مسئلے جو ہوتے ہیں وہ انڈر دا کارپٹ چلے جاتے ہیں. اب جیسے کہ پیٹرول کی پرائسز بھی بہت بڑھ گئی ہیں اور اس پہ بھی بات ہو رہی ہے کیونکہ جی انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول بڑھ گیا, لیکن پھر بھی میں مشاہد اللہ صاحب سے جواب لوں گی. مشاہد صاحب, نذیر لغاری صاحب نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ اس حکومت میں اگر منصور اعجاز ہے تو نواز شریف صاحب کی حکومت میں معین قریشی آ گئے تھے, اگلی حکومت میں پھر کوئی اور آ جائے گا, تو یہ تو اس طرح سے آن گوئنگ پروسیس ہے, چلتا رہے گا. نہیں تو اس کا راستہ بھی تو کسی نہ کسی نے روکنا ہے نا. اور دیکھیں یہ کہنا کہ جناب ہماری پارٹی ہر ایشو پہ, دیکھیں رینٹل پاور پہ خواجہ آصف وہ لے کے گئے نا کیس عدالت میں, شہباز شریف صاحب این آر او میں فریق ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ عدلیہ ہم نے بحال کرنے میں اپنا کردار ادا کیا, کرپشن جو ان کی ہے اس کو ہم نے ظاہر کیا. مطلب کون سا ایسا ایشو ہے جس پہ ہم بات نہیں کر رہے. لیکن یہ جس طریقے سے نذیر لغاری صاحب نے, دیکھیں نیشنل سیکورٹی کے بغیر کچھ ہے نہیں. آپ جس معنوں میں لے رہے ہیں وہ اور بات ہے, وہ میں اس نیشنل سیکورٹی کی بات نہیں کر رہا. یہ قوم ہے, یہ ایک ملک ہے, اس کی سلامتی عزیز ہے ہر ایک کو, نذیر لغاری سمیت سب کو. لیکن اگر کسی نے نیشنل سیکورٹی کی اصطلاح کو غلط استعمال کر کے اپنی ذاتی فائدے اٹھائیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قومی سلامتی کی بات ہی نہ ہو اور جس کا جو جی چاہے وہ کرتا رہے. ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب حکومت جو ہے اس کی گورننس ہے, مثلا اس پہ جتنی بات ہم نے کی ہے کسی نے بھی نہیں کی. مطلب ہر جگہ پہ ایک ایک قدم پہ ہم نے ان کو روکنے کی کوشش کی ہے, لیکن ہم نے نظام کو بھی یعنی کہ چلنے دیا گیا. ہم نے 18ویں ترمیم میں بھی اپنا کردار ادا نہیں کرنا چاہتے, انہوں نے اس حد تک اپوزیشن 20ویں ترمیم میں بھی ہم نے اپنا کردار ادا کیا. مطلب آپ یہ دیکھیے کہ جتنی کمپریہنسو اپوزیشن ہم کر سکتے تھے اس کی کہیں مثال نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کرتے رہیں اس ملک میں کوئی خوش نہیں ہوتا, کوئی خوش نہیں ہوتا. ابھی 20ویں ترمیم پاس ہوئی, میڈیا نے لکھا جی وہ 36 کروڑ روپے لے لیے. بھائی وہ کس نے لے لیے؟ وہ پی ڈبلیو ڈی کے فنڈ میں جاتے ہیں, وہ ہر ایک کو 1-1 کروڑ روپے ملتا ہے مہینے سال کا. میں بیمار تھا, میرے زیادہ لیپس ہو گئے تھے, زیادہ مل گئے, وہ سمجھے میری جیب میں آ گئے. وہ اس پیسے کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ لوگوں کے پیسے ہیں. ہم صرف اسکیمیں دیتے ہیں, پی ڈبلیو ڈی خرچ کرتی ہے, وہی ٹینڈر کرتی ہے, وہی ٹھیکیداروں کو ڈیل کرتی ہے, ہمارا تو کوئی تعلق نہیں. لیکن یہ اس طرح سے مطلب کہ چیزوں کو گھمانا نہیں چاہیے. نہیں, میں بالکل نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں میاں نواز شریف کی, پاکستان مسلم لیگ نون کی گزشتہ 4 سال کی کارکردگی شاندار ہے. جہاں شاندار ہے ہم کہتے ہیں, جہاں فرینڈلی ہے وہ بھی ہم کہتے ہیں, اور جہاں فرینڈلی ہے وہ بھی ہم کہتے ہیں, اور جہاں انہوں نے پورے جمہوریت کو ڈی رول سے بچایا ہے, اور بار بار بچایا, ایک بار نہیں بار بار بچایا ہے, اور اس کا بھی ہم اقرار بھی کرتے ہیں, اور ہم اس کو ٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چیز ہے جس طرح سے لائی گئی ہے, اور جو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول جو ہے ہمارے نیوکلر ایسٹس کی وہ ان لوگوں کے پاس ہے؟ سیویلین وہاں پر پرمار سکتے ہیں, ان کی یہ جرت ہے کہ اس طرف کو پرمار سکیں. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جناب علی اسامہ کی بیگمات پر جو بیوائیں ہیں ان پر ان لوگوں کا ایکسس ہوگا؟ یہ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کا ایکسس ہوگا؟ یہ ساری چیزیں, اور کیا یہ ان کی ہمت ہے, ان کی جرت ہے کہ پاکستان کی جو ہے وہ جو سیکورٹی ٹیم ہے وہ اس کو چینج کر دیں اور اس کی جگہ پر اپنی منمانی منمانی تو ان کی ہے ہی کہ وہاں پر کس کی منمانی, نہ میاں نواز شریف کی منمانی ہے, نہ زرداری صاحب کی منمانی ہے, وہاں رکھی ہوئی نہیں ہے کوئی ایسی ٹیم جو وہاں پر ٹیم آپ کے لیے منمانی ہو یا ان کے لیے منمانی ہو. پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کسی کو ہاتھ نہیں رکھنے دیتی ہے, اور یہ بات کوئی نہ سوچے کہ جناب وہ ایکسس لے جائیں گے اور جا کر وہاں پر جو ہے وہ ایک ایسا ماحول پیدا کر دیں گے کہ وہ زرداری صاحب کے کنٹرول میں چلی جائے گی یا گیلانی صاحب کے کنٹرول میں چلی جائے گی. اس بات کو زمانے, وہ خود منصور اعجاز کہہ رہا ہے کہ 30 سال 40 سال لگیں گے. ان چیزوں پہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندوق ہے جس کا نام ہے نیشنل سیکورٹی, اور اس کے بنیاد پر آپ نے مجیب الرحمان کو فائر کیا, آپ نے جیم صاحب کو فائر کیا, غفار خان کو فائر کیا, بھٹو
بھٹو کو فائر کیا, آپ نے سب کو فائر کیا, ولی خان کو فائر کیا, بزنجو کو فائر کیا, عطا اللہ مینگل کو, ہم اس کے نتائج بھگت رہے ہیں. یہ پھر بندوق جو ہے اٹھا کر ان کے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے کہ جناب اب اس بندوق سے پھر فائر ہوگا اور پھر کوئی کسی کی وہ چلی جائے گی, اور اس سے آپ ماتم کریں گے. ہم لوگ بیٹھ کر کے اوہ ہائے گیلانی مارا گیا, بیچارہ گیلانی مارا گیا, اور وہ ہم کو شہادت نصیب ہو جائے گی جو ہمیں دینی نہیں چاہیے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس پر مجلس نہ ہو. عطا اللہ مینگل اور بزنجو کو بندوق نے فائر نہیں کیا تھا, وہ بھٹو صاحب کی گورنمنٹ نے کیا تھا. تھوڑی سی وہی نیشنل سیکورٹی کے نام سے ہوا تھا نا, میں وہی عرض کر رہا ہوں, نیشنل سیکورٹی کے نام سے ہوا تھا. اور بھٹو صاحب نے, میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ بھٹو صاحب نے اچھا کیا خود نیشنل سیکورٹی کا بقول آپ کے شکار ہوئے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ کوئی تجویز بھی تو دینا. پھر اس کا یہ مطلب ہے اگر ایکسس نہیں ہے تو پھر چھوڑ دینا اس کو, اپنے کوئی تجویز دیں کہ کرنا کیا چاہیے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ منیلا صاحب سے تجویز لے لیتے ہیں نا, میرے پاس میرے شو کا ٹائم بھی کم رہ گیا. منیلا صاحب سے تجویز لے لیتے ہیں. جی منیلا صاحب, کیا تجویز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی تجویز یہ ہونی چاہیے کہ خاص کر سیاسی قوتوں کو اپنی 1.5 انچ کی جو مسجدیں بنائی ہوئی ہیں ان کو سے باہر نکل کے اس قوم کی ترجیحات کو درست کریں. سب سے بڑی ترجیح وہ 3000 فوجی نوجوان جو شہید ہوئے ہیں اس ملک کی دفاع میں, اور یہ پچھلے چند ایک سالوں میں ہوئے, وہ 35,000 پاکستانی معصوم لوگ ہیں جو کہ بیچارے دہشت گردی کی نظر ہوئے ہیں. یہ ترجیحات درست کریں. آج لہو لہان ہے بلوچستان, اس کو کریں بجائے اس کے. اور سب سے بڑھ کر جو نیشنل سیکیورٹی کی بار بار بات کر رہے ہیں, معیشت سب سے بڑی نیشنل سیکیورٹی ہے. معیشت ٹھیک ہوگی, ہمارے عوام خوشحال ہوں گے, اور یہ ایک رفائی مملکت بنے گی تو ہماری نیشنل سیکیورٹی خود بخود درست ہو جائے گی. لیکن پارلیمان کو مضبوط بنائے بجائے اس کے کیسز کو لا کے اور عدالتوں میں لے کے آئے. یہ پارلیمان کو مضبوط کرے اور پارلیمان میں کھڑے ہو کے, لیکن آرڈرز پہ بات سنیں ان کی. بہت شکریہ اطہر منیلا صاحب, سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب, متی اللہ جان, نذیر لغاری صاحب. ناظرین, آپ کو میرا شو کیسے لگا آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں کب تک @dawnnews.tv. کل تک کے لیے اللہ حافظ.